دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ کی فون کالز بھی آ گئی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی فون کالز لے لیتے ہیں، آپ کے روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں اور استخارے بھی کرتے ہیں۔ جی کالز چلائیے۔ میرا نام محمد خالد ہے، میں بکھر سے بات کر رہا ہوں۔ کوشچن یہ تھا کہ اولاد کافی عرصہ سے نہیں ہو رہی۔ اچھا جی خالد بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخیر و عافیت صاحب اولاد فرمائے، آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ تو جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی اس میں دلچسپ بھی ہے، اور اس کے اندر عبرت و نصیحت کے مدنی پھول بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ حصول اولاد کے حوالے سے اس میں روحانی علاج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے یہ حاصل فرمائیے اور اس کے تقسیم رسائل کا سلسلہ بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو صاحب اولاد ہو جانے کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں۔ اس میں نہ صرف صاحب اولاد ہونے کا بلکہ دیگر روحانی علاج بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو چاہیے کہ آپ یہ عمل یہ روزانہ کیجئے۔ آپ دونوں کو چاہیے، دونوں میاں بیوی روزانہ 101 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی بیٹے کے ماں باپ بن جائیں گے۔ یہ عمل بھی کیجئے، ساتھ ہی ساتھ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں آپ سفر بھی کیجئے، وہاں جا کر حصول اولاد کے لیے آپ دعا کیجئے۔ کئی ایسی مدنی بہاریں سال ہا سال سے جو بے اولاد تھے، ان کے اولاد کا سلسلہ نہیں بن پا رہا تھا، انہوں نے راہ خدا میں سفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیا گیا یہ سفر رنگ لایا، ان کی دعائیں رنگ لائیں، الحمدللہ عز و جل آج وہ صاحب اولاد ہو چکے۔ تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کیجئے اور دعا کیجئے۔ مزید کال چلائیے۔ محمد نواز میرا بی بی، مسئلہ صاحب بے روزگار ہوں اور قرض دار ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں صاحب۔ بے روزگاری بھی ہے، قرض داری بھی ہے، اللہ رب العزت آپ کے دونوں مسائل حل فرمائے۔ نواز بھائی، آپ کو بے روزگاری سے اور قرض داری سے خلاصی پانے کا جو میں عمل پیش کروں گا، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، چڑیا اور اندھا سانپ۔ امت پر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے، اور جہاں دیگر جو ہے تو شعبوں میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے امت پر اتنے احسانات فرمائے، وہیں جو ہے تو تصانیف اور تحریر کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت جو ہے تو کام کیا۔ تو اس میں سے انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو بے روزگاری دور ہو جائے اور رزق کے دروازے کھل جائیں، اس کے حوالے سے آپ کو میں عمل عرض کرتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ یا وہابو، کیا پڑھیں گے؟ یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر روزانہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ یہ آپ کو عمل 40 دن تک جاری و ساری رکھنا ہے، اور یہ بات یہ ہے کہ اصل وظیفہ تو نماز ہے۔ تو
पाँचों नमाजें बाजमाअत तकबीर उला के साथ मस्जिद की पहली सफ़ में आप अदा कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके रिज़्क़ के दरवाज़े आपके लिए खुल जाएंगे। मज़ीद कॉल चलाइए। अदनान लतीफ़, वालदा का नाम फजल बीबी। ज़मींदारा करता हूँ, ज़मींदारा छोड़ के बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे दूसरे घर मेरे लिए बेहतर रहेगा। ज़मींदारी छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हैं, इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं। ठीक है अदनान भाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इस्तिखारा करते हैं आपके लिए। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम नुमान बदर है और वालदा का नाम खुर्शीद अख्तर है। मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट का काम किसी दोस्त के साथ मिलकर करना चाहता हूँ, तो क्या ये मेरे लिए फायदेमंद होगा या नहीं? जी नुमान बदर भाई, इस्तिखारा करके अभी आपको अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम यासिर महमूद है, मैं जेलम से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र जो है ना 35 साल है। मैं जी। 5 साल से बीमार हूँ। टेलरिंग का काम करता हूँ, बड़ा इलाज करवाया है, फिर बीमार हो जाता हूँ। जी यासिर महमूद भाई, अल्लाह ताला आपको शिफा कामिला आजिला सेहत नाफ़िया अता फरमाए। बीमारियों से शिफा याबी का रूहानी इलाज अभी आपको अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम इमरान फारूक है, वालदा का नाम नजमा बीबी है। मेरा मसला ये है कि मैं जब भी कुछ जिक्र करता हूँ तो मुझे अबासियाँ जमाई बहुत आती है। बराए मेहरबानी इसका कोई इलाज तजवीज़ कर दें। अच्छा जी, अभी इसका आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हल अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम मुस्तनसर हुसैन, वालदा रियाज बीबी। मैं जानना चाह रहा हूँ क्या मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ या यहाँ पे अपना घर बना लूँ? बराए मेहरबानी मदद फरमा दें। बैरून मुल्क जाएँ या यहाँ रहें? जी मुस्तनसर हुसैन भाई, इस्तिखारा करके अर्ज़ करते हैं कि बैरून मुल्क जाना बेहतर है या अपने मुल्क में रहते हुए आपको अपना सिलसिला मुआश जारी रखना बेहतर है। इस्तिखारा करके अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए अगर हो। मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद कारी, मेरी वालदा का नाम है अजीजन। 4-5 साल से मैं बहुत परेशान हूँ, तकरीबन मेरा काम नहीं लगता है। जी जी, आपको जल्द मुलाजमत मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, इसका रूहानी इलाज आपको अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। शहजाद भाई, बाज़ इस्लामी भाइयों ने हमसे इस्तिखारों का फ़रमाया और बाज़ इस्लामी भाइयों ने हमसे रूहानी इलाज मांगे। तो जिन जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का फ़रमाया, अदनान भाई आप हो गए, नौमान भाई आप हो गए, अच्छा जी, इसके अलावा मुस्तनसर भाई आप हो गए, शहजाद भाई आप सबका इस्तिखारा किया जा रहा है। इस दौरान आप दुरूद पाक पढ़ते रहिए। जिन इस्लामी भाइयों ने हमसे रूहानी इलाज मांगे, आपको रूहानी इलाज अर्ज़ किए जा रहे हैं। ये यासिर महमूद भाई ये कहते हैं कि मैं बीमार, मुस्तकिल बीमारियों का सिलसिला है, तो इनको शिफाया भी नसीब हो जाए, ऐसा कोई रूहानी इलाज। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्हें शिफ़ाए कामिला अजला नाफ़िया अता फ़रमाए। आमीन। मेरे शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की माया नाज किताब मदनी पंसूरा, जी इसमें आपने एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज सफ़ा नंबर 254 पर तहरीर फरमाया है। या हय्यू, जी या हय्यू, या हय्यू 1000 बार पढ़कर पानी पर दम कर लीजिए और वही पानी आप पीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से शिफा याबी नसीब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मज़ीद तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमा लें और तावीज़ात हासिल फरमा लें। हो सके तो 3 दिन हर माह मदनी काफ़िले में सफ़र करने की भी अच्छी नियत कर लें। इंशाअल्लाह इसकी भी बरकतें हासिल होंगी कि राह खुदा अज़्ज़ा वजल में दुआएं कबूल होती है। तो अपने मर्ज़ से शिफा याबी के लिए आप दुआ भी कीजिए, इंशाअल्लाह इसकी भी बरकत हासिल होगी माशाअल्लाह। इमरान फारूक भाई, आपने अपना मसला बयान फरमाया, तो इसको आप अमली इलाज भी समझ लें, इसको रूहानी इलाज भी समझ लें कि जब भी जमाई आने लगे तो ये तसव्वुर कर लिया करें कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को कभी जमाही नहीं आई, कि जमाही और ये इस तरह की जो सुस्ती ये शयातीन की तरफ से होती है, शैतान की तरफ से होती है। तो ये तसव्वुर अगर कर लिया करेंगे कि सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को कभी जमाही नहीं आई, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जमाई आपकी रुक जाएगी। अच्छा, ये इस्लामी भाई हैं शहजाद भाई, ये फरमा रहे हैं कि मुलाजमत नहीं है, इनका काम नहीं लग रहा, ऐसा कोई रूहानी इलाज जिससे इनका रोज़गार लग जाए या बरसरे रोज़गार हो जाए। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप, इसके सफ़ा नंबर 28 पर आपने मुलाजमत मिलने का एक रूहानी इलाज, एक अमल तहरीर फरमाया है। आप इस पर अमल फरमाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो आपकी ये परेशानी है इसकी बरकत से दूर होगी। और अमल किस तरह करें कि गैर मकरू वक्त में 2 रकत नफिल अदा कीजिए और सलाम फेरने के बाद या लतीफ़ू 182 बार
اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھیے اور پڑھ کر اپنی جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، چند عیسائی بھائیوں نے ہم سے استخاروں کا فرمایا، آپ اپنے اپنے استخاروں کے جوابات سن لیجئے۔ عدنان بھائی فرما رہے ہیں زمینداری چھوڑ کر بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں۔ جی عدنان بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کا بیرون ملک جانا ان کے حق میں بہتر کا اشارہ ہے۔ اچھا بہتر ہے۔ اچھا، یہ ہمارے عیسائی بھائی ہیں نعمان بدر بھائی، جی یہ فرما رہے ہیں دوست کے ساتھ مل کر موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نعمان بھائی کے استخارہ کیا ہے، استخارے میں اسپیئر پارٹس کا کام کرنے کے حوالے سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، مگر جنہوں نے پارٹنرشپ کا فرمایا تھا اس حوالے سے یہ اپنے دوست وغیرہ جس کے ساتھ یہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس کا نام بتا کے استخارہ کروا لیں کہ ان کے ساتھ ان کا پارٹنرشپ میں کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، مستنصر حسین بھائی ہیں، یہ بھی فرما رہے ہیں بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ان کے حق میں کیا آیا؟ جی مستنصر بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کا بیرون ملک جانے کے حوالے سے منع کا اشارہ ہے کہ بہتر نہیں ہے، اپنے ملک میں یہ کام کریں انشاءاللہ بہتری رہے گی انشاءاللہ۔ جن جن عیسائی بھائیوں نے استخارہ کروایا یہ یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اچھا جی، بعض ایس ایم ایس کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں بھائی میری بہن کا نکاح ہو چکا ہے لیکن شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ نکاح ہو چکا ہے، غالباً رخصتی میں رکاوٹ ہو رہی ہوگی ان کی۔ جی جی، اگر کاموں میں رکاوٹ ہو تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا مؤخرو، جی جی، یا مؤخرو، یا مؤخرو، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 بار یہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی کاموں کی رکاوٹیں ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور عیسائی بھائی فرما رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری والدہ کو نیند نہیں آتی اور جب کبھی آتی ہے تو وسوسوں میں رات گزر جاتی ہے۔ اچھا جی، ان کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 26 پر آپ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسلامی بہن ہیں، شادی نہیں ہو رہی ان کی خالہ کی، تو ایسا کوئی روحانی علاج کہ ان کا رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے؟ اللہ عز و جل ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو جائے گی اور خاون بھی نیک ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی بہنیں فرما رہی ہیں کہ ان کی ٹانگوں میں بہت درد رہتا ہے، ایسا کوئی روحانی علاج بتائیے کہ ٹانگوں کی تکلیف ختم ہو جائے، دور ہو جائے۔ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا غنیو، جی، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتی رہے، انشاءاللہ عز و جل جسم میں کہیں بھی درد ہو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جاتا رہے۔ کہیں بھی کندھوں میں درد ہو، کمر میں درد ہو، گردن میں درد ہو، جسم کے تمام درد کے لیے۔ صحیح ہے، جزاک اللہ۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، میں خانپور سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر پہ یہ مسئلہ ہے کہ کمائی کے پیسے جو ہیں آتے ہیں لیکن خرچ بے طریقے سے ہو جاتے ہیں، برکت نہیں ہے سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ بچے آئے دن بیمار رہتے ہیں۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ ہے تو نہیں لیکن لگنے کو بہت کچھ لگتا ہے، دوائی کوئی مطلب اگر بیمار ہو جاؤں تو دوائی بھی اثر نہیں کرتی، اس کے لیے میں روحانی علاج کروانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، غربت سے، ناداری سے، بیماریوں سے شفا یابی کا آپ کو زبردست روحانی علاج ہم عرض کرنے جا رہے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ زمین لی تھی، اس کا انتقال نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں حل بھی فرماتے ہیں۔ زمین کا انتقال نہیں ہو رہا، یعنی اس کی زمین کا مطلب کہ ٹرانسفر ہونے میں رکاوٹیں ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔
میرا نام فرقان ہے، میرے ابو کا نام اقبال ہے، ہمارا گھر فروخت نہیں ہوتا، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ جی، مکان کی فروخت کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ کی امی ہے، اس کا نام ہے تنزیلہ شہزاد، کی امی کا نام ہے حمیدہ بی بی، تو جدہ سے بول رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ہڈیوں میں نا، گھٹنوں میں ہڈیوں میں درد ہے پورے جسم میں۔ گھٹنوں اور ہڈیوں میں درد کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں آپ کو۔ مزید کال چلائیے۔ میری ہمشیرہ بیمار رہتی ہے، اس کا استخارہ کروانا ہے، اس کا نام ہے رقیہ بی بی، والدہ کا نام ہے مقصودہ بی۔ رقیہ بنت مقصودہ، استخارہ کروانا ہے، ہمیشہ بیمار رہتی ہیں، ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام حماد ہے، میرے والدہ کا نام یاسمین ہے۔ جس جو بھی کام میں جس کو کوئی بھی جاب کرتا ہوں نا، تو میں وہ 2 مہینے یا مہینہ یا 3 مہینے کرتا ہوں، اس کے بعد یہ کام میں وہ کام چھوڑ دیتا ہوں۔ 6 مہینے ہو گئے مجھے، میں کوئی اب جاب نہیں کر رہا، تو میں اس بارے میں کوئی وظیفہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ جی حماد بھائی، جو جاب کرتے ہیں آپ 4 5 6 ماہ بعد چھوڑ دیتے ہیں، مستقل مزاجی نہیں مل پا رہی غالباً آپ کو، تو اس حوالے سے آپ کو ابھی ہم روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مزید کال چلائیے۔ ہمارے والدین کو شوگر جو ہے نا وہ بہت تیز رہتی ہے، کم نہیں ہوتی، دوائیاں بھی کھلاتے ہیں لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتی۔ شوگر کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا جی، جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، عیسائی بھائی آصف علی بن صابرہ، کام نہیں چلتا، کام چھوٹ جاتا ہے ان کا۔ اور ایک اور عیسائی بھائی نے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے فرمایا، رقیہ بنت مقصودہ ہمیشہ بیمار رہتی ہیں۔ حماد بھائی جو جاب کرتے ہیں، ان سے 2 5 6 ماہ بعد چھوٹ جاتی ہے، اس کا بھی کوئی اس کا روحانی علاج عرض کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا استخارے فرمائیے۔ اچھا، یہ عیسائی بھائی فرما رہے ہیں خانپور سے، ان کے گھر میں غربت نے، ناداری نے، بیماریوں نے ڈیرے جما لی ہیں، تو ایسا کوئی روحانی علاج جس سے ان کا اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین جن کے گھروں میں غربت، ناداری، بیماریوں نے ڈیرے ڈال دیے ہوں، وہ دور ہو جائے۔ اللہ عز و جل ان کی معاشی پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 30 پر جی آپ نے غربت سے نجات کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام، یا سلام، ماشاءاللہ 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل۔ 112 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں ہر نماز کے بعد، یہ 7 روز تک 7 ہر دن کا نماز عمل کے ہے۔ بعد۔ ٹھیک ہے، تو یہ اکیلے کریں کہ گھر کے دیگر افراد بھی عمل کر سکتے ہیں؟ اگر گھر کے افراد بھی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ برکت ہی حاصل ہوگی اس کی انشاءاللہ۔ سائیں بھائی فرما رہے ہیں ان کے زمین کا انتقال نہیں ہو رہا، ٹرانسفر نہیں ہو رہا غالباً، ان کے یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے۔ جی جی جی، اللہ عز و جل ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ یہ اس پہ عمل کریں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ یا سمیع، جی جی اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے، اور یا سمیع 100 بار۔ جی، جب یہ وظیفہ کریں تو اس دوران کسی سے گفتگو نہ کریں، ٹھیک ہے، یعنی دل جمعی کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، اور اس کے بعد دعا کریں تو اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا۔ دیگر عمل کی بھی یہ مطلب وہ ہے کہ اس دوران گفتگو نہ کی جائے، جیسے ہاں، جو کوئی بھی بندہ عمل جب وظیفہ کیا کرنے جائے بیٹھا ہے، تو جی، اس میں بہتر یہی ہے کہ اس کے فوائد حاصل ہوں، تو اس دوران جب وہ وظیفہ کر رہے جی جی جی، ہوں تو دوران گفتگو نہ کی جائے تاکہ اس کی برکتیں مکمل حاصل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اسلامی یہ مدنی منا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان کا مکان نہیں بک رہا، فروخت نہیں ہو رہا، تو ایسا کوئی روحانی علاج جس سے ان کا مکان اچھے داموں میں بک جائے، اور ایسا ہو جو مکان کے لیے بھی ہو، بعض کی گاڑی نہیں بک پاتی، بعض کی زمین نہیں بک پاتی، تو ایسا کوئی روحانی علاج جو سب کو کفایت کر جائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 31 پر جی آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، پارہ 13 جی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، آیت نمبر 80، پارہ 13 سورہ یوسف، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے اور پارہ 13واں۔ جی، تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سامان یا گاڑی یا زمین، جیسے انہوں نے کہا کہ زمین ہے یا پلاٹ ہے، تو اس پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو سامان ہے، زمین ہے اور گاڑی وغیرہ ہے، وہ انشاءاللہ جلد فروخت ہو جائے گی۔ تو آپ کے والد صاحب کے لیے روحانی علاج ہے، 13واں پارہ ہے، اس کی سورہ یوسف ہے اور آیت نمبر 80 ہے۔ اچھا، اس آیت مبارکہ
को मतलब पढ़ने से पहले इसकी अच्छी तरह मश्क कर लें और किसी सुन्नी आलिम या कारी को सुना लें और इसकी तसल्ली अच्छी तरह से कर लें, इत्मीनान क़ल्बी हासिल हो जाए ताकि उसको दुरुस्त मखारिज कवायद के साथ पढ़ सकें इसको। अच्छा, मज़ीद एक इस्लामी भाई हैं, ये इन्होंने जो है तो अपनी फरमा रहे हैं कि इनकी हमशीरा को जो है तो घुटनों में दर्द की शिकायत है, तो इसका कोई रूहानी इलाज? इसके लिए ये या मुगनियु ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़कर अपने हाथों पर एक बार पढ़ के दम कर लें, अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ें और जिस जगह दर्द है वहाँ पर मालिश करें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से दर्द जाता रहेगा। ठीक है। अच्छा, हमाद भाई फरमा रहे हैं जॉब तो लग जाती है लेकिन 2, 5, 6 माह बाद जॉब छूट जाती है, छोड़ देते होंगे, या हो सकता है वहाँ पर इस तरह के कोई मामलात हो जाते हों जिससे जॉब नाराज़गी हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि काम में दिल नहीं लग रहा होता, दिल लगना भी एक जो है ना वो सबब होता है इस मामले का। तो इसका एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है कि काम में जब दिल लगेगा तो लाजिमी बात है छोड़ने का जी नहीं चाहेगा, आदमी सोचेगा रोज़ मैं काम पर जाऊँ और रोज़ रिज़्क़ हलाल कमाने की वो तगोदो करेगा। तो उसके लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसालत चिड़िया और अंधा साहब, आपने बड़ा अच्छा एक प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है, या अल्लाहु। ठीक है, ये 101 बार कागज़ पर लिख कर तावीज़ बनाकर बाजू पर बांध लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जायज़ काम धंधे और हलाल नौकरी मुलाजमत में दिल लग जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस्लामी भाई ये फरमा रहे हैं इनके वालिदैन को शुगर का मरज़ है, इनके लिए कोई रूहानी इलाज शायद फरमा दीजिए। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायनाज किताब मदनी पंसूरा इसके सफ़ा नंबर 244 पर आपने शुगर का इलाज ये तहरीर फरमाया है, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ियों व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ियों वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ठीक है, ये कुरानी दुआ रोज़ाना सुबह और शाम 3-3 बार अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुगर से निजात हासिल होगी, मुद्दत इलाज ता हुसूल शिफा। ठीक है, ये इसको इंशाअल्लाह मदनी पंसूरे से देखकर भी ये पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा जी, अब आइए बढ़ते हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात की तरफ। रुक़ैया बिनते मकसूदा, इनके बारे में इनके भाई ने बताया कि ये बीमार रहती हैं जी, क्या इशारा आया? जी, इनका भी इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में इनके साथ भी बीमारी का मामला है, कोई और मसला नहीं है। इनको चाहिए कि यह हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते या मुईदु या मुईदु या मुईदु इसकी कसरत किया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं मज़ीद कॉल्स की तरफ, सुनते हैं कि आप हमसे क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, कॉल चलाइए। नाम मेरा तारिक महमूद है, वालिदा का गुलाम फातिमा। मेरा मसला तो ये है कि मेरे पास कोई कम से कम 15-16 गाय थी, वो भी मेरी चोरी हो गई, कारोबार था वो भी खत्म हो गया, कोई काम नहीं चला। अल्लाह ताला आपके हाल-ए-ज़ार पे करम फरमाए। तारिक महमूद भाई, अभी आपका इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। खांसी का कोई रूहानी इलाज बता दो। जी, अभी अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। मोहम्मद यासीन मरियम बीबी, 1.5 साल हो गया, कोई कारोबार भी नहीं, तबीयत बड़ी खराब रहती, बीमार ही प्यार रहना। गुलाम यासीन बिन मरियम बीबी, 1.5 साल हो गया है, कारोबार नहीं है, तबीयत ख़राब है। अभी आपका रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं, इस्तिखारा भी करते हैं। गुलाम यासीन भाई, मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम ज़हीर अब्बास है, मेरी वालिदा का नाम अनाइस बीबी है। सर, मैं ओमान में जाना चाहता हूँ, क्या ये मेरे हक़ में बेहतर है? ओमान जाना चाह रहे हैं, अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, जिन इस्लामी भाई ने इस्तिखारों का फरमाया, आपके इस्तिखारे किए जा रहे हैं। तारिक भाई हो गए और शाहजेब हो गए, गुलाम यासीन भाई हो गए, काशिफ भाई रिक्शा लेना चाह रहे हैं और ज़हीर अब्बास भाई ये ओमान जाना चाह रहे हैं। देख लेते हैं आप सबका इस्तिखारा करके। अच्छा, बाद साईं भाई ने हमसे रूहानी इलाज मांगे, इनका रूहानी इलाज अर्ज़ करने। अच्छा, ये साईं भाई फरमा रहे खांसी का कोई रूहानी इलाज इनको बता दीजिए जिससे इनको खांसी के मरज़ में शिफा भी हासिल हो जाए। खांसी के लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने एक मदनी फूल तहरीर फरमाया कि 4 बादाम लें और 40 अदद किशमिश और उस पर 12 बार दुरूद पाक पढ़कर दम कर दें। ठीक है, और वो रात सोने से पहले खा लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये खांसी के लिए बहुत मुफीद है इंशाअल्लाह। अच्छा, ये तारिक महमूद भाई ये फरमा रहे हैं इनकी गायें भी चोरी हो गई और इनको बहुत परेशानी है, क्या इस्तिखारे में इशारा आया? जी, इनका इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में इनके साथ वक्ती तौर पर आजमाइशों का मामला है, कोई जादू बंदिश वगैरह नहीं है। क्या रूहानी इलाज इनके तजवीज़ फरमा रहे हैं? इनको चाहिए कि ये
عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کی کثرت کریں، اور مغرب کے اذان ہونے سے 5 سے 10 منٹ پہلے اس کو موقوف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کریں، بہتری ہو جائے گی۔ غلام یاسین بھائی انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کاروباری، جی ان کا بھی استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہاب یا وہاب 300 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کام میں برکت ہوگی۔ وقتی طور پر آزمائش سے کیا مراد ہے؟ یعنی ٹیمپریری پرابلمز ہیں، اللہ نے چاہا تو آگے جا کے آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ظہیر عباس بھائی عمان جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے عمان جانے کے حوالے سے ان کا منع کا اشارہ ہے کہ بہتر نہیں ہے۔ بڑی آس لگا کے امیدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ تو منع کا اشارہ ہے۔ بہرحال استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا بھی فرضیہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا الٹ بھی اگر کام کر لیں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا الہ العالمین بطفیل رحمت للعالمین، جن جن پریشان حالوں نے، مصیبت کے ماروں نے، دکھیاروں نے، بیماروں نے کاز کی، ان کی تمام مسائل پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرما۔ یا اللہ عز و جل تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ غلبہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا